Welcome to another production of Property Gupshup. A very warm welcome to our audience in this second episode of Fortune Talks. جو سیریز ہم نے لاسٹ ویک شروع کی تھیں ود دشان حیدر، جس میں ہم ڈی ایچ اے فیز 4 کی فائلس میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ڈسکس کر رہے تھے. بٹ ان دس ایپیسوڈ ہم نے ایک ایسا ٹاپک چوز کیا ہے وچ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ اینڈ دا ٹاپک از دس کہ ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسے انڈیویجول موجود ہیں جنہوں نے لاسٹ ایئر اپنی 6 فگر سیلری چھوڑ کے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں اپنا قدم رکھا اینڈ ہی از بین ڈوئنگ کوائٹ ویل. سو وی گوئنگ ٹو آسک ہم وائی ہی ڈیڈ اٹ, what were the challenges and what future he foresees for himself. فیضان بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جاسم, بہت بہت شکریہ پہلے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں اپنے دل کی بات ناظرین تک اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں. فیضان بھی آپ نے انٹرو میں سنا ہوگا کہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے وچ از ویری کریجیس کہ آپ نے 6 فگر سیلری چھوڑی فار ریئل اسٹیٹ سیکٹر. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آسک یو کہ ایگزیکٹلی بتائیں ہماری آڈینس کو کہ آپ کی سیلری کیا تھی, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو سم سینسٹیو کویسچن. آئی ایم شیور کہ لاسٹ ایئر وین یو ٹوک دا ڈیسیجن اٹ مسٹ بی ویری سینسٹیو ڈیسیجن آف یور لائف, سو اٹس گوئنگ ٹو گیٹ اے لٹل پرسنل ایز ویل. آئی ہوپ کہ آپ ہماری آڈینس کو ایجوکیٹ کر پائیں نہ صرف ان ٹیکنگ ڈیسیجن, بولڈ ڈیسیجن ان یور لائف, but also regarding real estate sector as well. So Faizan bhai, let's start with your background. What led to your final job کر رہے تھے where you were making 6 figure salary? Tell the audience about your background. اچھا جازب, let me tell you from very beginning. I started working back in 2008. 2008 میں میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی جوائن کی جو بیسکلی میڈیکل بلنگ سروسز پرووائڈ کر رہی تھی ٹو آف شور کلائنٹس جو ہمارے ڈاکٹرز تھے بیسکلی وہ یو ایس میں. ہم ان کو یہ سروسز آفر کر رہے تھے. ان کا جو بلنگ سے ریلیٹڈ ڈیٹا تھا وہ ہم ریسیو کرتے تھے اور وہ انہیں کی انشورنسز کو وہ کلیمز ان کے بنا کے سبمٹ کرتے تھے. اور یہ آلموسٹ اٹ ٹک می آلموسٹ اے ڈیکیڈ. میں نے مطلب اس فرم سے ریلیٹڈ, اس بزنس سے ریلیٹڈ تقریباً 12 سال گزارے. اور وین آئی لیفٹ دیٹ جاب, جب وہ میں نے چھوڑی, اٹ واز آلموسٹ 12 ایئرس, ٹھیک ہے. اور جب میں نے جاب چھوڑی آئی واز ورکنگ ایز این مینیجر آپریشن, اس عہدے پہ فائز تھا. اینڈ یو کین امیجن کہ مطلب اس کیپیسٹی میں کام کرتے ہوئے آئی لیفٹ دیٹ جاب. اور جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ 6 فگر سیلری میں چھوڑ کے آیا, تو واقعی میں 6 فگر سیلری چھوڑ کے آیا. اٹ واز این ایزی ڈیسیژن. آپ جانتے ہیں کہ ایک سیف سیکیور مطلب جاب چھوڑ کے کہ وہ بزنس آپ کا اسٹیک پہ نہیں لگا ہوتا, یو جسٹ ڈیلنگ ود دی کلائنٹس, اور مطلب ایزی ہوتے ہیں. تو وہ فیز میں نے دیکھا ہے when I left that job. ہم تھوڑا اور we will dig deep into what actually led to that. But I didn't know کہ آپ 12 سال سے ایک فیلڈ کسی اور فیلڈ کو چھوڑ کے آئے ہیں اور آپ 12 سال سے کسی جگہ پہ کام کر رہے تھے. سو آئی واز جسٹ انڈر دی امپریشن مے بی کہ یو ور جسٹ میکنگ 6 فگر سیلری, بٹ نہ صرف اس میں 6 فگر سیلری بلکہ ایک 12 سال کا ٹائم بھی ہے. تو اپنی لائف کے اس حصے کو گیو اپ کر کے کہیں اور جانا, it's quite bold. So فیضان بھائی, ٹرننگ ٹو دا سیکنڈ کوشچن کہ what were the factors جنہوں نے آپ کو اس موو لینے کے لیے فورس کیا that I need to go leave those 12 years behind and go do something entirely different. So tell the audience about the factors that contributed. اچھا جیسے اس میں بہت سارے فیکٹر انوالو ہیں. The first thing کہ it wasn't natural timing. Like natural timing کیا ہے, you work 9 to 5. The other thing کہ night ہونے کی وجہ سے ایز آئی مینشن کہ 12 سال لگے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 12 ایئرز میں کیا کنڈیشن ہو جاتی ہے ایک بندہ جو جاب کی ٹائمنگ وغیرہ کا. تو اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ فیملی کو آپ اس طریقے سے ٹائم نہیں دے سکتے.
فردر یہ ہے کہ آپ بہت سارے ایشوز اس میں آپ کو فال کرتے ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے مجھے آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کوئٹ دیٹ جاب, اور یہی 12 سال کا ٹینیور تھا. سو اٹس انٹرسٹنگ فیضان بھائی کہ جب آپ نے یہ فیکٹرز بتائے ہیں, آپ کا کیس جو ہے وہ تھوڑا سا اور انٹرسٹنگ ہو گیا ہے میری نظر میں, چونکہ آپ نے فائنینشیل فیکٹر کو ہائی لائٹ نہیں کیا. عموماً لوگ ہوتے ہیں, لوگ ایک جاب سے دوسری جاب جاتے ہیں یا بزنس چھوڑتے ہیں تو اس کا ریزن ہوتا ہے کہ جی میں زیادہ جاب کے لیے جا رہا ہوں لیکن زیادہ ارننگ کے لیے جا رہا ہوں. بٹ آپ نے جو فیکٹرز ہائی لائٹ کیے ہیں وہ تھوڑی پروفیشنل نیچر کے بھی ہیں اور پرسنل نیچر کے بھی ہیں. فیضان بھی ٹرننگ ٹو تھرڈ کویسچن, جب آپ نے ڈیسیجن لیا کہ میں نے جی یہ 6 فگر سیلری چھوڑنے لگا ہوں, میں بار بار آڈینس کو بتا رہا ہوں 6 فگر بیکاز یو ایکچولی ڈیڈ اٹ اینڈ اٹس ویری ٹف. جب آپ نے 6 فگر سیلری چھوڑ دی, آپ ایک ایسے اسپاٹ میں تھے آئی بلیو جو بہت سیکیور ہے, آپ نے خود بھی بتایا میں نے آسک یو دا فرسٹ کویسچن. ایک سیکیورٹی کی پوزیشن سے نکل کے آپ ایک انسرٹینٹی کی پوزیشن میں جا رہے ہیں. what was going through your mind? اچھا یہ And بڑا what I must interrupt you here. There's another question with this question. فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیں. جو بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور یہی چیز میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ یو مسٹ ایسک اباؤٹ دا فیملی. دیکھیں آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں, فائنینشلی ڈیفینیٹلی ایوری بڈی نیڈز منی ٹو رن دیئر ہاؤس یا جو بھی ہے, سارا سرکل چلانے کے لیے مسٹ نیڈ فائنینس. تو پہلی چیز کہ فیملی نے مجھے اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا, دا فرسٹ تھنگ, اور اسٹل وہ نہیں کر رہے جب آپ نے ڈیسیجن لیا. دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ کہ میں کسی ہائی رینک پہ جو جس پوزیشن میں پہلے کام کر رہا تو اس سے کسی بہتر پوزیشن پہ ابھی کام کر رہا. یعنی کہ جب سے آپ نے فیصلہ لیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک the doubts are still there. Yes, they are still. اچھا we are talking run time, اور ابھی بھی اس طریقے سے ان کی سپورٹ نہیں رہی مجھے, لیکن I know what I was going through or what I was targeting about. ٹھیک ہے, تو میرا گول کوائٹ کلیئر تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ ڈیسیژن لیا. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت اسٹریٹجکس یا آپ کے ہیں, بہت ساری چیزیں پلان کر کے پراپر پلاننگ کے ساتھ میں اس فیلڈ میں آیا, کیونکہ میں اس کو فالو کر رہا تھا آلموسٹ پچھلے کوئی 4-5 سال سے, کیونکہ میرے دوست عزیز بھی یہ کام کر رہے تھے تو میں اس کو فالو کر رہا تھا, اینڈ کمپلیٹلی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پھر اس فیلڈ کو میں نے جوائن کیا. سو اس فیلڈ کو جوائن کرنے میں جس طرح بھی آپ نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ آپ اپنی روٹین سے انسیٹسفائڈ تھے, فار 12 ایئرز آپ ایک نائٹ شفٹ میں اسٹک ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور آپ فیملی کا بھی آپ نے بتایا کہ میں فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا بیکاز آف یور روٹین اینڈ اسکیجول. تو بٹ دیر از اندر فیکٹر, آپ کی باتوں سے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ یس آپ نے تھوڑا سا فائنینشیل اسپیکٹ کو بھی دیکھا ہے. صرف آپ نے چونکہ جو پہلے آپ نے سوال کا جواب دیا ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ نے سارے صرف ریزنس پرسنل ہیں, پروفیشنل ہیں, لیکن فائنینشیل فیکٹر بھی ہے پھر behind making this move, right? Exactly, بالکل ایسا ہی ہے. تو فائنینشیل اسپیکٹ پہ فیضان بھی اب ڈسکس کرتے ہیں بیسیکلی, اور میں آپ کے مائنڈ کو سمجھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آڈینس بھی سمجھیں کہ ان 3 simple words میں سے سوال پوچھتا ہوں, why real estate? اچھا, بہت اچھا کوشچن کیا جازب آپ نے. اچھا یہ میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں, کیونکہ رائٹ ناؤ وی آر ان پاکستان, اور پاکستان میں کلچرل فیسینیشن ہے ٹوورڈس لینڈ. ٹھیک ہے, ایگزامپل میں دیتا ہوں, ایگزامپل پٹ کرتا ہوں, سمجھانا آسان ہوگا. اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, اس کو میں کہوں کہ وہ بٹ کوائن میں انویسٹ کر رہے تھے تو ہی وڈ بی بٹ شیکی, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر وہی 1 کروڑ میں کہوں کہ 5 منٹ لے کے پلاٹ میں انویسٹ کر دے, میرے خیال سے he wouldn't think that much. ٹھیک ہے, وہ فوراً سے ڈیسیژن لے لے گا. اس کو 2-4 چیزیں میں نے بتانی ہیں, لوکیشن کیا ہے اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, کیوں آخر یہ ایسا کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو دے ہیو دا پروڈکٹ اویئرنیس, زمین کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کچھ چیزیں میں نے سمجھا کے ایزیلی پروڈکٹ سیل کر سکتا. اگر بٹ کوائن کی میں ایگزامپل جیسے میں نے پٹ کی ہے, بٹ کوائن میرے لیے سمجھانا بہت مشکل. کیوں؟ اس میں مائننگ اینڈ بلا بلا بہت ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں,
تو وہ اس میں کوئی انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا ریئل اسٹیٹ کی طرف موو کرنے کے لیے. اور ایک اور جو اسٹڈی میں نے بھی پیچھے اس کی ایگزامپل بھی پٹ کی ہے, یعنی کہ میں پھر اگین اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 7 بھائی ہیں ریئل اسٹیٹ والے, بہت اچھے ریئل استاد والے. آپ نے بھی ان کی ویڈیوز ریگولرلی دیکھتا ہوں. یہ لنک ضرور پٹ کیجیے گا. DHA2 کی ایک اسٹڈی انہوں نے شیئر کی ہے, بالکل موسٹ ڈیفینیٹلی. ان نے 2002-2003 کے پلاٹ کے ریٹس لیے ہیں DHA2 کے. اچھا, اس ٹائم پلاٹس کی قیمت تھی 8 سے 9 لاکھ. اور ابھی کیا سائز تھا کنال کے پلاٹ. اور ابھی اگر کنال کا اچھا پلاٹ آپ DHA2 میں دیکھیں تو اٹ از اباؤٹ 450 lakhs, مطلب 4.5 کروڑ کا ایک اچھا پلاٹ آپ کو ملتا. اچھا, تو یہ دیکھیں اگر اس کے ریز کی بات کریں اٹ از آلموسٹ 5,000%, مطلب یہ آپ کو ہائر تقریباً 20 ایئرس میں. اور اسی ٹائم فریم میں اگر اسٹاک ایکسچینج کو آپ اگر دیکھیں, بالکل چیک کرتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں کتنا گین آئے ہیں, ریز آئے. یہاں پہ فیضان بھی ایز دا ڈیٹا از بینگ پولڈ, میں آپ کے ساتھ اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. جب واز اے ٹائم جب میں ایک اسٹاک بروکر کے پاس گیا اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج میں. آپ ہی کی بات سے میرے ذہن میں یہ اپنا ایکسپیرینس آ رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہرڈلز آتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے لینی تو انویسٹمنٹ ہے نا انہوں نے بھی لوگوں سے کہ آپ انویسٹ کریں شیئرس میں, ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں کو پچ کرتے ہیں اپنا انویسٹمنٹ پروڈکٹ شیئرس کی سینس میں, تو کیا رسپانس ہے, کیا چیلنجز ہیں, مشکلات کیا ہیں. انہوں نے مجھے ایک جواب دیا تھا, اور وہ جواب تھا پروڈکٹ اویئرنیس. انہوں نے مجھے کہا کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں اس پروڈکٹ کی, ٹھیک ہے. چونکہ جس طرح آپ نے بھی بتایا اویئرنیس لوگوں کو ہے ریئل اسٹیٹ کی کہ پلاٹ لے لیں جی, اور ہمارے لیے سیل کرنا اس میں آسان. میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں اگین فرام ایکسپیرینس کہ وین اوورسیز کلائنٹس کال می, جب ہم ویڈیوز بناتے ہیں, آپ کو بھی آتی ہوں گی, آپ کی بھی ویڈیوز بناتے ہیں ہم, بالکل, تو ان کو اتنی نالج ہوتی ہے نا, باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو نالج ہوتی ہے فیز 5 کدھر ہے, فیز 4 DHA کا کہاں ہے, ٹھیک ہے. ان کی ساری ورکنگ ہوتی ہے ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ایسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہماری آپ ہی کا ورڈ یوز کرتا ہوں, اویئرنیس ہے نا اور فیسینیشن ہے اس کے ساتھ, وہ اس کو پروفیٹیبل بنا دیتا ہے ایگزیکٹلی ریئل اسٹیٹ کا. سو فیضان بھی چارٹ کھول گیا, میں ذرا کیلکولیٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ نے جو 5,000% کیا ہے اسٹاک ایکسچینج اس کو بیٹ کر رہی ہے کہ نہیں. پلیز شیئر. اگر اسٹاک ایکسچینج نے بیٹ کر لیا تو آپ واپس چلے جائیں اپنے جاب. لیٹ می چیک. 2003 کا آ رہا ہے جی, اس وقت اسٹاک ایکسچینج تھی 2182 پوائنٹس پہ. 2182 پوائنٹس پہ, اور ابھی ہے رائٹ ناؤ, آج ویسے بھی ٹریڈنگ چل رہی ہے 46,086 پوائنٹس. لیٹس ورک آؤٹ اس پہ پرسنٹیج نکالیں کہ کتنے پرسنٹ ہائر اپریسیشن ہے. دیکھتے ہیں ریئل اسٹیٹ ورسز اسٹاک ایکسچینج ان پاکستان. آج ہم ایک بہت بڑی ڈیبیٹ کا آنسر کرنے لگے ہیں اپنے آڈینس کے لیے. سو جی 2012%. سر فیل دا ڈفرینس, مطلب 5,000% کہاں اور 2,000%, اٹس اے ہیل آف ڈفرینس. تو فیضان بھائی نے ویورز ایک $1 ملین کویسچن کا آنسر کر دیا ہے بالکل ایسے ان جسٹ 5 منٹس کہ کنال کا پلاٹ DHA2 میں جی ایسا ہی 5,000%, اور اسٹاک ایکسچینج KSE 100 انڈیکس کا ڈیٹا نکالا جی میں نے, آپ کو پہلے بتا دوں somebody wants to check it. 2,000% اس کا ہے, تو اٹس لائک 3,000% ہائر ریٹرن ملا ہے اسٹاک, سوری ہمارا جو یہ ہے ایکسکیوز می ریئل اسٹیٹ. تو اس کی وجہ یہی ہے جیسے فیضان بھی بتا رہے ہیں کہ پروڈکٹ اویئرنیس ہے. بالکل, انویسٹمنٹ ہی وہ, آپ انویسٹمنٹ کی کسی سے بھی بات کر لیں گے تو فرسٹ تھنگ وڈ کم ان مائنڈ وہ لینڈ ہوگی. تو جب آپ اپنے وہ ہوم وغیرہ اس طرح کی, تو جب آپ اپنے وہ فیصلے لے رہے تھے کہ جو میں 6 فگر چھوڑوں, میں نے آپ کو یہ کہنا نہیں چھوڑنا کہ 6 فگر سیلری آپ نے چھوڑی ہے. آپ نے ضرور پٹائی کروانی ہے. 6 فگر سیلری جو ہے آپ نے چھوڑی ہے جی, ٹھیک ہے, اور
آپ ادھر رہے تو یہ ساری آپ کیلکولیشنز کر رہے یہ کیلکولیشنز پہلے ہی میں نے کہا کہ میں کیلکولیشن کر چکا تھا, اور جیسا کہ میں اس کو بڑے عرصے سے مانیٹر بھی کر رہا تھا. تو یہ میجر وہ ریزنز تھیں کہ میں نے آئی کوئٹ دیٹ جاب. اور اس میں ایز آف ٹائم بھی ہے آپ کے لیے, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, ہاں فلیکسیبل بھی ہے, یو کین ورک فرام ہوم ایز ویل. بیسکلی آپ کی شاپ یور موبائل فون ہے, تو دیٹ شوڈ بی آن ایوری ٹائم کہ آپ کو وہ پھر رات کو 3 بجے بھی کوئی تنگ کر سکتا ہے. اچھا فیضان بھی آپ کو جب میں سن رہا تھا ابھی, تو دیر واز another thought that was coming in my mind کہ پاکستانی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اب پڑھے لکھے لوگ بھی آ رہے ہیں. پہلے when we were kids تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا ایک بڑا نیگیٹو امپریشن تھا لوگوں کی نظروں میں. ڈیلر بالکل. I still remember that جہاں ہم رہتے تھے ہمارے نیبرز میں ایک ڈیلر رہتے تھے, and I really used to get scared of him. وہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن کے آتے تھے اور بڑی سی گاڑی تھی ان کے پاس. I always thought کہ یہ کوئی بدماش ٹائپ ہے. تو لیکن اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. آپ تھوڑا سا ہم ہٹ گئے اپنی کنورسیشن سے, بٹ جسٹ کوئک رسپانس ٹو دیٹ ایز ویل. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسا ہی ہے کہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا کہ میں کیونکہ ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے تھا, اور آئی فیلٹ کہ اب پروفیشنل لوگ آ رہے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ آ رہے ہیں, کنسلٹنسی, ناٹ ایز اے ڈیلر. ناٹ ایز اے. میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ اب جو لوگ آتے ہیں وہ دے ڈونٹ لائک the word the term dealer. یس, they don't want to be called کہ ہمیں کو ڈیلر کہے. ایگزیکٹلی اپنے آپ کو کنسلٹنٹ یا ریئلٹر کہنا, اس طرح کی ٹرمز جو ہیں which is good for the sector. We will also do another conversation on that because آپ ایک پڑھے لکھے ایک پروفیشنل کارپوریٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. سو what are the characteristic of a good real estate agent? ضرور ڈیفینیٹلی. فیضان بھائی لاسٹ کویشچن آپ سے کروں گا جی پلیز. تھوڑا سا آپ یہ شاید سینسٹیو ہو جائے, اور بٹ آئی ول آسک یو دس کویشچن. فیضان بھائی, آئی ہیو آبزروڈ کہ پچھلے 1-2 سال میں اسپیشلی آفٹر کووڈ-19 کی جو فرسٹ لاک ڈاؤن لگا پاکستان میں, اس کے بعد سے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے ایک انپریسیڈنٹڈ پرائزز ایک انکریز ایک وٹنس کی ہے. بہت سارے لوگ اپنا ویل اسٹیبلشڈ کریئر اور بزنسز چھوڑ کے سیکٹر میں آئے ہیں. آئی نو آف لاٹ آف پیپل ہو ڈن اٹ. ٹھیک ہے, ناؤ دیٹ وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ, ظاہر ہے یہ تو کامن سینس ہی بات ہے, پرائزز نان اسٹاپ تو اوپر نہیں جاتی. ٹھیک ہے, تھوڑی کریکشن ہوتی ہے یا اسٹیبلٹی آتی ہے. جیسے DHA میں ہم نے دیکھا کہ کریکشن اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی, بلکہ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے پرائزز میں. تو جب یہ سچویشن مارکیٹ کی ٹائٹ ہوگی, جو ایونچولی ہونی ہے, لوگ واپس جائیں گے جہاں وہ تھے. آر یو گوئنگ ٹو بی ون آف دیم؟ یس, بٹ ناٹ ون آف دوز کہ جو دے آر گوئنگ ٹو لیو دس سیکٹر. میں پراپر ورکنگ کر کے آیا ہوں, کیلکولیشنس کر کے آیا ہوں. ناٹ گونا لیو دس سیکٹر. ٹھیک ہے, اینی وے چاہے جو کچھ بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں کسی بھی بزنس میں رف پیچز آتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل بزنس سائیکل تو ہر جگہ. ایگزیکٹلی. تو اگر اس ٹائم میں آپ چھوڑ دیں تو ویل یو شوڈنٹ بی کوئٹر. ٹھیک ہے, اور ہم انشاءاللہ اسے کنکر کرنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. سو یو آر ہیئر ٹو اسٹے. ایگزیکٹلی. No matter what you do in your life, انشاءاللہ you will. بالکل کچھ بھی کروں میں زندگی میں اور, لیکن I'm not gonna leave this. انشاءاللہ we stick with it. Thank you very much فیضان بھائی. بہت شکریہ. Specifically جو ہم نے اپنا کویشچن ڈسکس کیا کہ وائی ریئل اسٹیٹ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی پروفیٹیبلٹی کو جو ہے وہ ہماری آڈینس کو سمجھایا. سو دس از اے اسٹوری آف فیضان بھائی, ہاؤ اینڈ وائی ہی لیفٹ ہز 6 figure جاب. ٹھیک ہے, اینڈ انہوں نے سوئچ کیا ٹو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایز این ایجنٹ. اگر میں کہوں تو اٹ ول ہائی لائٹ کہ آپ نے کتنا بولڈ فیصلہ کیا ہے, کمنگ این آپریشن مینیجر ٹو اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ. آئی وش کہ میری وائف جو ہے یہ کنورسیشن ہماری نہ سن لے. سو اسٹے ٹیون فار مور ایپیسوڈس آف فارچون ٹاکس. ہم اسی طرح کی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ڈسکشنز اپنے ان پوڈ کاسٹ میں کرتے رہیں گے. فیضان بھی ونس اگین تھینک یو ویری مچ. Subscribe to our channel Property Gupshup.